لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. صلوات. قانون اسلام کے ایک اہم جز پر کل تبصرہ ہوا، مگر بعض پہلو ایسے ہیں جو باقی رہتے وقت کی کمی کی وجہ سے. وہ سیرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم پہلو ہے، اور میں نے کہا کہ اس شعبے میں آ کر جہاں سے آواز اعتراض اٹھی ہے وہ براہ راست اس کا نشانہ قانون اسلام نہیں تھا، بلکہ اب سے اصل مقصود سیرت حضرت رسول کو اپنے نقطۂ نظر سے داغدار بنانا تھا. اب اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ میں ہر قدم پر احساس تنگی وقت کا کر رہا ہوں. جب سے صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور انہیں میں بس جس حد تک کہ اس موضوع کا متعلق یعنی اصل موضوع شریعت اسلام اس کے متعلق سے کچھ عرض کر سکنا ہے وہ عرض ہو سکتا ہے. تو اس بنا پر بڑے سلسلے میں ایک مختصر جواب جو میں نے غیر کو دیا اور وہ مطمئن ہو گیا. لکھنؤ یونیورسٹی میں 27 برس میں وہاں رہا، اس کے بعد آیا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. تو اس 27 برس میں بہت دفعہ اتفاق ہوا امتحانات کی نگرانی کا. تو آپ جن حضرات کو یہ تعلقہ ہوا وہ جانتے ہیں کہ وہ 3 گھنٹے گزارنا بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، جس میں یہ نگرانی کرنا ہوتی ہے. انہیں کوئی اور کام اس میں کر ہی نہیں سکتے سوا یوں بے ضابطہ طور پر کوئی کرے یا آرام بھی کر لے اور سو بھی جائے، لیکن یہ کہ قانوناً روا نہیں ہے نظام ہے یونیورسٹی کے لحاظ سے کہ اس دوران میں کوئی سوا نگرانی کے اور کام ہو. تو وہاں ساتھ ہوتا تھا مختلف شعبوں کے اساتذہ کا. تو ہمارے یہاں لکھنؤ یونیورسٹی میں جب سے وہ قائم ہوئی ایک شعبہ مشرقیات رہا، اور شعبہ مشرقیات میں ایک شعبہ عربی اور فارسی کا اور ایک شعبہ سنسکرت کا. تو عربی اور فارسی کے شعبے میں مولوی آتے تھے اور سنسکرت کے شعبے میں پنڈت حضرات. تو اب ایک دفعہ نگرانی میں ایک پنڈت صاحب کا ساتھ ہوا. 2 آدمی عموماً ہوتے ہیں نگراں، تو اب وہ ان سے ملاقات تو ہوتی رہتی تھی، سلامت ہوتی تھی، لیکن اطمینانی کبھی ایسی ملاقات کے 3 گھنٹے گزارنا یہ اس دن کے پہلے نہیں ہوئی تھی. تو اس ذہن میں انہوں نے پنڈت صاحب نے کہا
اور یہ انداز سے ظاہر ہے کہ واقعی آدمی کو اطمینان حاصل کرنا ہے یا صرف بیٹھ ہی کرنا ہے، تو نہیں محسوس ہوتا تھا کہ واقعی ذہن میں ان سے ایک چیز ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو صاف کریں، تو انہوں نے یہی چیز پیش کی کہ حظ نفس پورا کرنے میں عام افراد کو تو قانون میں کم حق دیا گیا، یعنی زیادہ سے زیادہ 4، یعنی اب یہاں اصل تعدد ازواج مرکز اعتراض نہیں، مگر اس کی حد بندی عوام کے لیے گویا یعنی افراد امت کے لیے 4 تک کی رکھی گئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ اس میں زیادہ رکھا، تو یہ تفریقہ بلندی ہے معیار بلندی کے خلاف محسوس ہوتا ہے، یعنی جتنا دوسروں کو دیا گیا تھا اتنا ہی خود بھی عمل کرتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر یہ کہ یہ فرق جو ہو گیا کہ انہیں تو اب 4 تک کا اور آپ کے دیے یعنی حضور قرآن تو حق جتنا تھا اس کی کوئی حد نہیں، مگر بنا واقعات اس کی تعداد 9 تک پہنچی، تو یہ فرق یہ ایک بلند ذات کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ تو اب میں نے جو جواب دیا، اور کوئی جواب میں صرف لاجواب بنانے کے لیے نہیں دیا کرتا، بلکہ مسئول یہ ہوتا ہے کہ واقعی خلیق جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اب وہ جس بنیاد پر میں نے جواب دیا اور وہ مطمئن ہو گئے، جو اس بنیاد سے متفق نہ ہو پھر اس سے مطالبہ ہے کہ وہ خود کوئی جواب دے۔ مجھے ضرورت ہوئی کہ انہیں اپنے یہاں کی فقہ اسلامی کا ایک مسئلہ سمجھاؤں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حوض کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقد دائمی اور ایک عقد منفصل یعنی میعادی عقد، جس کا نام آپ سب یعنی اس مجمع کے حضرات جانتے ہوں۔ تو ایک نکاح دائمی اور ایک نکاح موقت، یہ 2 قسم کا عقد ہے۔ اب جو عرض کر رہا ہوں اسے یہاں بھی اور پھر اپنی جگہ صبر و سکون کے لمحات میں بھی غور کر لیجیے گا کہ بنیادی طور پر وہ درست ہے یا نہیں۔ میں کہا ہمارے یہاں قانون میں یہ 2 عقد ہیں۔ پہلا عقد جو ہے یعنی عقد دائمی، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں قانون میں بہت سے مطالبے ہیں کہ ان کی پابندی کرو، اور دوسرا جو ہے یعنی عقد موقت، کیونکہ وہ لفظ کچھ لوگوں کے لیے باعث بحثت ہوگا اس لیے نہیں بول رہا ہوں۔ دوسرا عقد جو ہے بتعین میعاد،
اس میں وہ پابندیاں نہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ پھیلا کے عرض نہیں کرنا ہے، اصولی جو اس کے جز ہیں استدلال کے وہ عرض کر رہا ہوں. اب کسی کی اگر نہ سمجھ میں آئے تو فرصت سے مجھ سے پوچھ لے. لیکن ایک ہے وہ اب اور ایک ہے یہ، دو قسمیں ہیں ہمارے نزدیک قانون اسلام میں. اور پہلے عقد میں پابندیاں ہیں، دوسرے عقد میں وہ پابندیاں نہیں ہیں. اور تعداد جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے وہ پہلے عقد میں. دوسری قسم کے عقد میں کوئی پابندی تعداد کی مقرر نہیں کی گئی ہے، بقدر مطالبہ یا بقدر ضرورت. جو دانش مند ہوگا وہ تو بلا ضرورت پانی بھی نہ پیے گا. اصل تشریح تو وقت ضرورت کے لحاظ سے ہوئی ہے، لیکن اس قسم کا جو عقد ہے اس میں وہ پابندیاں، وہ حدود و قیود نہیں ہیں، اور اس میں کوئی تعداد قانون کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی ہے. عقل تعداد مقرر کرے اور بات ہے، لیکن قانون کی طرف سے اس میں کوئی قید نہیں ہے. تو یہ غلط ہے کہ حظ نفس میں اپنا درجہ زیادہ رکھا. حظ نفس میں تو ہمیں لامحدود حق دیا اور پابندیوں میں اپنا حصہ زیادہ رکھا. اب ظاہر ہے ان سے کہنے میں ذرا کچھ اور آسان لفظیں بنانے کی کوشش کی، مگر ایسی بہرحال گفتگو تھی کہ وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ بالکل میرا اطمینان ہو گیا. اگر یہ بات ہے تو بالکل صحیح ہے کہ حظ نفس میں حقوان کو دیا گیا ہے زیادہ، اور پابندیوں میں درجہ اپنا زیادہ رکھا گیا ہے. یہ بالکل صحیح ہے، مگر اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو ابتدا کے پرسن اللہ کی ترمیم کو نہ قبول کرے. ورنہ جو اس ترمیم کو جو شروع میں ہو گئی ہے، یعنی ایک قسم ہی منسوخ ہو گئی پوری، اور وہ ہمارا گویا جرم بن گئی، اور بس ایک قسم رہ گئی، تو اس کی بنا پر میرے نزدیک معقولیت کی دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. پھر بحث کرنا ہے تو آپ مقابلے میں وہ کرشن جی کو پیش کیجئے اور ان کی گوپیوں کو پیش کیجئے، اور وہ سب مناظرانہ انداز ہے. اس سے مخاطب لاجواب ہوتا ہے، دل کی تسلی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر دل کی تسلی ہو سکتی ہے تو اسی صورت سے کہ انہیں سمجھائیے کہ جو تم قانون اسلام سمجھتے ہو وہ ناقص قانون ہے. وہ پورا قانون تم سامنے رکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ تمہارا اعتراض صحیح نہیں ہے. اب جو میں نے عرض کیا کہ بلا وجہ بلا ضرورت تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جسے اب یہاں چونکہ کتاب کا نام یہی ہے تو مجبوراً مجھے نام لینا ہے کہ ایک میری کتاب متا اور اسلام وہ لکھنؤ کے امامیہ مشن سے بھی 2 دفعہ شائع ہوئی ہے، اور آپ کے پاکستان کے امامیہ مشن سے بھی 2 بار شائع ہوئی ہے. اور یہ بہرحال تعلی نہیں ہے، مگر یہ کہ میرے علم میں بہرحال اتنا ہی ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں، یہاں تک کہ عربی اور فارسی میں بھی اس موضوع پر اتنا مکمل
اتنی مکمل بحث کہیں نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ ہمارے دوست تھے اور بعد میں تو پاکستانی ہو گئے تھے، لہذا آپ آزاد جانتے ہوں گے، یعنی جناب نیاز فتح پوری انہوں نے تبصرہ اس کتاب پر نگار میں کیا تو یہ لکھا کہ یہ سکتا کہ ایک اسلامی عالم بحث کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مکمل بحث میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے. اور بلا شبہ اس کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور اپنی جگہ بھی میں نے جہاں تک غور کیا ہے یہی بات ہے کہ بلا شبہ شریعت اسلام میں یہ حکم تھا زمانے رسول میں، اور دوسرا فریق آج تک ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کل منسوخ ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے اپنی آزاد خیالی سے کہا کہ وہ بہرحال وہ تو صحیح ہے کہ تھا یہ حکم، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جبکہ آزادی اپنے تمام جائز حدود سے آگے بڑھ رہی ہے تو اب یہ مناسب ہے اس کا رواج دینا یا نہیں ہے. تو اس پر میں نے مختصر تبصرہ یہ کیا پھر کہ اگر آزادی جائز حدود سے بڑھ رہی ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ آزادی کو جائز حدود میں لایا جائے، نہ یہ کہ قانون کو منسوخ کر دیا جائے. اور یہ تو دنیا کی ستم ظریفی ہے، یہ تعدد ازواج پر جو اعتراض ہے اس میں بھی اور اس میں بھی جو ہے اعتراض کیا جاتا ہے، اور اعتراض ہی نہیں کیا وہاں سے اقدام بھی کر دیا گیا کہ اس جز کی خط تنقید پھیر دیا گیا. تو میں اس دنیا کے جو معترض ہے اس کے نقطۂ نظر اس کی ذہنیت کو پیش کر کے اور آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ ناجائز تعلقات کتنی ہی تعداد میں ہو کوئی اعتراض نہیں، اور کسی قانون میں جرم نہیں. وہ جب جبر کی منزل ہو تب جرم بنتا ہے، ورنہ بچراجی طرفین ناجائز تعلقات ہیں تو آج کل کے متمدن دنیا کا کوئی قانون اسے جرم نہیں سمجھتا، اور باضابطہ تعدد ازواج ہو تو اسے غیر قانونی قرار دے دیں. بے تحاشا بے دھوک وقتی طور سے طرح طرح خواہشات نفس کی تکمیل ہو تو وہ جرم نہ ہو، اور ایک ضابطے کے تحت میں اگر ہو تو کہیے اس میں اور ناجائز تعلقات میں کیا فرق ہے، تو شاید ایک دن کہہ چکا ہوں. اور پھر اب یہاں زیادہ وہ مرتبط ہے کہ دائمی تعلقات بھی تو کبھی ناجائز ہوتے ہیں، یا الٹ کے کہیے کہ ناجائز تعلقات بھی تو کبھی دائمی رہتے ہیں. تو جو فرق ناجائز تعلقات اور نکاح میں ہے وہی فرق عارضی ناجائز تعلقات اور اس عقد منقطع میں ہے. تو دائمی اور عارضی ہونے سے جواز عدم جواز نہیں پیدا ہوتا، باضابطہ اور بے ضابطہ ہونے سے پیدا ہوتا. جی جناب اسی شعبے میں تعدد ازواج کے وہ سوال جو قبل والے یعنی مرد عورت اور حقوق نسوان کے بحث سے بھی متعلق اور اس سے بھی وہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا کہ جہاں مطمئن کرنا تھا اور بہت مختصر اسواد میں، یعنی جب تک میرا مستقل تعلق نہیں ہوا تھا مسلم یونیورسٹی سے، میں علی گڑھ میں وہاں لکھنؤ یونیورسٹی ہی سے متعلق تھا. تو میں پہلے تو 13 رجب میں جانا ہوا، اور اس کے بعد اسلامی ہفتہ وہاں ایک اس زمانے میں ہوتا تھا، 2 سال 3 برس 2 برس یا 3 برس وہ ہوا. تو پھر اس میں بھی میں مد ہوا 1 سال، اس میں ہمارے ابو لعلی مودودی صاحب بھی مدعو تھے، اور اس وقت تک وہ ہندوستان ہی میں تھے. تو ایک دن ان کا بیان تھا، دوسرے دن میرا تھا.
اب اس کی تفصیل نیت کرنا ہے. بہرحال اس اسلامی ہفتے میں پہلی مرتبہ جو میں گیا تھا اور اس وقت وہاں اشتراکیت یعنی کمیونزم چھایا ہوا تھا یونیورسٹی پر. تو 2 دن میں 7 تقریریں میری ہوئی، جس میں ایک تقریر کمیونزم اور اسلام پر تھی، اور وہاں ہر تقریر کے بعد حق دیا جاتا ہے سوال کا کہ جس کو اس تقریر کے متعلق کچھ پوچھنا ہو. چنانچہ وہ مجمع ظاہر ہے کہ اس میں اکثریت انہیں افراد کی تھی جو کمیونزم کے گرویداں ہیں، کیونکہ اس وقت یونیورسٹی کا ماحول ہی یہی بنا ہوا تھا. اور میری تقریر جو ہوئی تو ایک ساتھ مصطفیٰ کامل وہ سیکرٹری تھے اس کے، اور معلوم نہیں دنیا میں وہ کس جگہ پر ہیں، اور ممکن ہے پاکستانی میں ہوں. بہرحال مصطفیٰ کامل صاحب یہ نام مجھے یاد ہے، طلبہ میں تھے. تو وہ اس کے روح رواں تھے، وہ خود اسلامی نقطۂ نظر سے تھے. تو وہ جب سوالات کا حق ہوا، 1 گھنٹہ تقریر ہوئی کمیونزم اور اسلام پر، اس کے بعد سوالات کا مطالبہ ہوا تو ایک سوال بھی نہیں ہوا. ایک آدمی نے بھی کچھ نہیں دریافت کیا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تب انہوں نے بہت جوش و خروش سے پھر کہا کہ آج یونیورسٹی سے کمیونزم کا جنازہ نکل گیا. تو خیر اس وقت تو مجھے کوئی جنازہ نکلتے دکھائی نہیں دیا، مگر یہ کہ بعد میں ایک حیثیت سے گویا ان کی بات صحیح نکلی. یعنی وہ یونین کے جو الیکشن ہوتے تھے اس میں یعنی طلبا کی یونین کے الیکشن اب بھی ہر سال ہوتے ہیں جب تک جس دور میں کہ ایمرجنسی نہ ہو تک. عام نظام کے تحت میں ہوا کرتے ہیں الیکشن یونین کے. تو اس کے پہلے ہر دفعہ وہی افراد منتخب ہوا کرتے تھے، وہی صدر، وہی سیکریٹری اور وہی جوائنٹ سیکریٹری، سب وہی منتخب ہوا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہوا تو جتنے اسلام دوست تھے سب آ گئے، اور ان میں سے کسی کو اکثریت نہ حاصل ہوئی. تو گویا طلبا کی زبان میں تو جنازہ نکل گیا، اور وہ تناسب آج تک قائم ہے. یعنی جو انقلاب ہوا وہ وقتی نہیں تھا، وہ آج تک برقرار رہا. تو خیر اسی میں جب تقریریں ہو گئیں تو اب 7ویں عجیب قسم کی وہ محفل مرتب ہوئی. اب دیکھ لیا انہوں نے، گویا مجھے بھی آزما لیا طلبا نے. تو اب یہ اعلان ہوا کہ یہ اس لیے نشست ہے کہ یہاں کوئی کسی موضوع پر تقریر نہیں ہوگی، بلکہ جس کے ذہن میں کوئی سوال دین کے متعلق ہو. اب جناب میں ہوتا تو ڈرتا کہ یہ تو سلونی ہو گیا، مگر وہ مجھ پر ذمہ داری نہیں تھی گویا چیلنج کی. وہ ان طلبا ہی نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ اور مجھے شام کو جانا تھا. یعنی گاڑی جاتی تھی 2 گھنٹے کے بعد، اور اس وقت یہ اجتماع نماز جمعہ کے بعد اس میں یونین ہال ہی میں. تو وہ جو وزارت یونیورسٹی علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ یونین ہال کی صاف ہونے معلوم ہوگی کہ وہاں نیچے گیلریاں ہیں نشست کی اور ڈیس ہے، اور اس ڈیس کے اوپر بھی جگہ ہے کہ ضرورت ہو تو شرکا کچھ وہاں بھی بیٹھے. تو وہ نیچے اور اوپر وہ تمام پر ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ سوچ سوچ کے لوگ سوالات لائے، کیونکہ اعلان ہو چکا تھا کہ اسی مقصد سے یہ اجتماع ہے، اور وہ کسی ایک شعبے سے متعلق بھی نہیں. تقریر کے بعد جو مطالبہ ہوتا تھا وہ تو اسی تقریر سے متعلق جو سوال ہوں، اور یہ تو جس کے ذہن میں جو آئے تو وہ جناب سوال
اور میں نے یہ طے کر کے جواب دینا شروع کیے کہ کوئی سوال کسی کا جواب 2-4 منٹ سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ میری گاڑی چھوٹنے والی ہے۔ تو خیر وہ منزل آئی کہ اب پڑا بند ہو گیا اور وہ اب کوئی سوال نہیں ہوتا، اور میرا وقت بھی قریب روانگی کے کہ ایک دفعہ اوپر سے یہ سوال ہوا یہی کہ مردوں کو تو 4 تک کا حق دیا گیا اور عورتوں کو 1 سے زیادہ کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی گویا قانون ہے اسلام کی نا انصافی ہے۔ تو اب میں نے اس مجمع کو جو میرے سامنے تھے مخاطب کر کے کہا، میں ادھر دیکھ کے کیا کہتا، تو اپنے سامنے کے مجمع کو مخاطب کر کے میں نے کہا کہ یہ جو عالم بالا سے سوال نازل ہوا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بس یہ کہنا ہے کہ اسلام میں یہ شادی یا رشتہ ازدواج صرف حظ نفس کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مفاد بقائے نسل انسانی کی خاطر ہے، اور مرد کئی شادیاں کرے تو اس مفاد کو مدد پہنچتی ہے، لیکن عورت جتنی چاہے شادیاں کرے اس مفاد کو کوئی تقویت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اب سب خاموش ہو گئے، جواب ہو گیا، بلکہ وہ جو اظہار مسرت کا طریقہ ہے آپ کو معلوم ہے وہ بھی ہو گیا، اور میں نے کہا بس اب میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اسٹیشن چلا گیا تو وہ آخری بات تھی، اس لیے وہ مجھے یاد بھی رہ گئی اور وہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ بس جناب اب زیادہ آج تمہید میں طول نہیں دوں گا، کیونکہ تاریخ کے تقاضے سے جو حل بیان کرنا ہے اس میں زیادہ اختصاص سے کام نہیں لینا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ بھی نمایاں کر رہی ہے کہ شادی کن کن مقاصد سے ہوا کرتی ہے اسلام میں۔ صرف حظ نفس کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے اس میں بلند مقاصد مضمر ہوتے ہیں۔ بلا فاصلہ آپ کے ذہن کو منتقل کر دوں کہ امیر المومنین نے جو جناب ام البنین سے فرمایا اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے، اور جناب زہیر ابن قین نے، یعنی اتنا، حالانکہ یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ زہیر ابن قین دوستان اہل بیت کی جماعت میں نہیں شامل تھے، یہ اس وقت تک بلکہ سے جماعت غیروں میں شامل تھے، مگر روایت کا تواتر اتنا بڑا تھا کہ دوسرے حلقوں تک بھی پہنچا ہوا تھا۔ مسلم ابن اوسجا اگر یہ گفتگو کرتے تو یہ پہلو نمایاں نہ ہوتا، جناب حبیب ابن مظاہر یہ گفتگو کرتے تو یہ پہلو نمایاں نہ ہوتا، اور اب جناب زہیر ابن قین معاف فرمائیں کہ یہ لوگ یہ گفتگو کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہ اب بات کو پہچانتے تھے، مگر یہ جناب زہیر ابن قین چونکہ نو والد تھے تو انہوں نے روز عاشور حضرت ابو الفضل عباس سے کہا کہ مجھے آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کیا واقعہ، اور اس وقت جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ جب
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی والدہ گرامی سے عہد فرمایا ہے، تو آپ کو اس کا پس منظر معلوم ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم تھا، انہیں معلوم نہ ہوتا، مگر یہ اخلاق ہے آل رسول. فرمایا نہیں، بتاؤ جو کہنا ہے وہ کہو. تو ان کا حضور جب انہوں نے فرمانا چاہا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد، تو انہوں نے آپ کے چچا جناب عقیل کو بلایا تھا. دیکھیے بعض چیزیں پہلے کبھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اب ضرورت ہو جاتی ہے کہ وہ علم امامت کو اگر بیچ میں لائیے گا تو کوئی تاریخی واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. روزمرہ کا نظام حیات علم امامت و نبوت پر مبنی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ظاہری ذرائع کو صرف کیا جاتا تھا. تو جناب عقیل کو بلایا اپنے چچا کو اور ان سے فرمایا کہ آپ انصاب عرب سے واقف ہیں، کسی بہادر قبیلے کا پتہ دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو رسول کا فرزند ہے. میں چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا ہو جو وقت آنے پر فرزند رسول کا قربان ہو. یہ امیر المومنین نے فرمایا. تو جناب عقیل نے آپ کے ننیال کا پتہ دیا اور کہا کہ وہ قبیلہ بہت بڑے بہادر میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے اور وہ لڑکی زیادہ موزوں ہے، آپ اس سے اور فرمائیے. تو ان کے مشورے سے اس مقصد سے آپ کی والدہ گرامی کے ساتھ امیر المومنین نے عہد فرمایا. بس یہ تو بربنا اخلاق واقعہ پورا ان کی زبان سے سن لیا، جو ان کے گھر کی بات تھی، لہذا کتنی دفعہ انہوں نے سنا ہو، بلکہ خود ماں نے بیان کیا ہو. یہ تو اخلاق سے کہ سن لیا، مگر جب سن لیا تو پھر تاب نہ رہی. اور آپ کو معلوم ہے، سنتے رہے ہیں کہ رکابوں پر زور دے کے ایک انگوائی لی شیرانہ اور یہ کہا کہ اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے شجاعت دلاتے ہو. تو اب آپ دیکھیے یہ شادی کیا ہے؟ تمہید قربانی ہے. یعنی یہ نکاح کیا گیا ہے بغرض قربانی. علی چاہتے ہیں کہ میری شرکت واقعہ کربلا میں ہو، اور وہ ہمیں کو نہیں سکھایا گیا کہ تم تمنا کرو کہ یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے. اسی کو میں اکثر ان لوگوں کے جواب میں کہتا ہوں جو ہمارے گریے پر معترض ہیں، طرح طرح کے رخوں سے، طرح طرح سے ہمارے گریے پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گریا جو ہے وہ بزدلی ہے، یہ عورتوں کا کام ہے رونا، بہادروں کا کام رونا تھوڑے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا سمجھ کے بات کیجیے، کسی خطرے پر میں ہو کر رونا بزدلی ہے، اور کسی اہم معرکے میں شرکت نہ کرنے پر رونا یہ بزدلی نہیں ہے. ہم زیر رعایت ابو الفضل عباس ہوتے تو روتے نہ ہوتے. کربلا میں کیا حبیب میں مظاہر روتے ہوتے تھے؟
کیا مسلم نے اور سجا روتے ہوئے گئے؟ کیا زہیر ابن قیم روتے ہوئے گئے؟ اصحاب میں سے کون تھا جو روتا ہوا دنیا سے گیا ہو؟ ارے قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک اجازت نہیں ملی. تو کربلا میں کون روتا ہوا گیا؟ ہاں وہ ظاہر ہے کہ مصائب وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے. مگر میں عرض کرتا ہوں کہ قاسم نہیں روتے ہوئے گئے، عباس روتے ہوئے نہیں گئے، علی اکبر روتے ہوئے نہیں گئے، مگر زین العابدین عمر بھر روئے. ماشاء اللہ بیٹا ہو گیا اجرکم علی اللہ. تو اب آپ رونے کا پس منظر سمجھے. تو اب ابو الفضل العباس نے کہہ دیا کہ دیکھنا کل ایسی تلوار ہو. اب یہ ہمارے محاورے ہیں، لکھنؤ کے معلوم نہیں. تلوار کروں گا، یہاں پر یہی محاورہ ہوگا، ایسی تلوار کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. خدا کی قسم ولولہ ان کی شجاعت کا یہی تھا. اب یہ کیا کروں کہ روزے عاشور حکم امام کے تحت شجاعت کے ولولے بھی نثار کر دیے گئے. اور اسی لیے میں عام تصور کے خلاف کہتا ہوں کہ وفائے عباس وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں ہوئی. وفائے عباس وہ تھی جو میدان میں جانے سے پہلے دکھائی. عباس کے دل میں دل ڈال کے دیکھیے کہ اصحاب چلے جائیں اور عباس رہ جائیں. اور عباس کی زبان میں عرض کروں کہ بچپن کا ساتھی حبیب اس بڑھاپے میں جان قربان کر دے، اور عباس جو اپنے کو غلام کہتا ہے وہ زندہ سلامت رہے. یہ عباس کے لیے ہر قدم پر ایک قربانی تھی. اور خیر جب اصحاب کی جب تک اصحاب تھے اس وقت تک تو خیر، لیکن جب گود کے پالوں کی باری آئی تو اون محمد چلے جائیں اور عباس زندہ رہیں اور فرزندان عقیل چلے جائیں اور عباس صحیح سلامت کھڑے رہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ارے بھائی حسن کی یادگار وہ تلواروں سے ٹکڑے ہو جائے اور عباس، مگر وہ تو جس وقت علم ملا اسی وقت سمجھ لیے کہ اب مجھے تو یہ داغ سب اٹھانا ہے. یہ علم نہیں ہے، میرے پیروں میں زنجیریں ہیں. جذبات سجاعت کے جتنے ہیں بخدا علم کے احترام پر قربان ہوئے ہیں. اور اسی لیے تو تمام سامان اعضاء حسین کی طرف منسوب، مگر علم جو ہے وہ عباس کا ہے. اور مصائب میں تمہید کوئی کہنا اصول داخلی کے خلاف، مگر میں رسمی اصول کا پابند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یاد رکھیے کہ ہمیں مثالیں معلوم ہے کہ صفت اور موصوف میں تعلق ایسا ہوتا ہے
کہ ایک سے ذہن دوسرے کی طرف منتقل ہو. نوشیروان کی لفظ کہی جائے تو ذہن میں عدالت آئے گی، حاتم کی لفظ کہی جائے تو ذہن میں سخاوت آئے گی. مگر میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے اب کروں، ذہن منتقل کروں کہ حاتم کا نام سن کے سخاوت ذہن میں آئے گی، لیکن سخی کی لفظ سے حاتم سمجھ میں نہیں آئے گا. نوشیروان کی لفظ سے عدالت سمجھ میں آئے گی، مگر عادل کی لفظ سن کے نوشیروان ذہن میں آئی یہ نہیں ہے. یعنی موصوف میں صفت نمایاں ہوئی ہے، صفت میں موصوف کا جلوہ نہیں آیا ہے. لیکن یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ یہاں صفتیں کہیے، موصوف کا نام لینے کی ضرورت نہیں. یہ شروع رسول اللہ کے وقت سے امین کہا رسول سمجھ میں آئے، صادق کہا رسول سمجھ میں آئے. وہ مشرکین عرب کو نام لینے کی ضرورت نہ تھی، صفتیں تھیں جو موصوف کی طرف ذہن منتقل کر رہی تھیں. اسی طرح وہ بات پہنچی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ نام سے صفتیں سمجھ میں آئیں. مشکل کشا کہا تو علی سمجھ میں آئے، فاتح خیبر کہا تو علی سمجھ میں آئے، مولود کعبہ کہا تو علی سمجھ میں آئے، سابق الایمان کہا تو علی سمجھ میں آئے. یعنی صفتیں موصوف سے ایسی مختص ہوئیں. مگر بس اتنا ہی اصول ذاکری کے خلاف صاحب ذہن آپ کا فوراً موضوع کہ فاتح خیبر کہہ کے علی سمجھ میں آئیں گے، ارے ساقی کوثر کہہ کے علی سمجھ میں آئیں گے، مشکل کشا کہہ کے علی سمجھ میں آئیں گے، مگر علمدار کہہ کے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، عباس سمجھ میں آئیں گے. حالانکہ علی نے کیسی علم برداری کی. خیبر کا علم ہر میدان جنگ میں، اہم میدان میں علم ان کے ہاتھ میں. اور اتنا ہی نہیں، متفق علیہ حدیث رسول کہ دنیا ہی میں علمدار نہیں، آخرت میں بھی یہ علمدار. رسول نے فرما دیا کہ انت حامل اللوائی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے علمدار ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اتنی بے نظیر علمداری. اور جناب جعفر طیار ان کی علمداری وہ بھی اسی شان کی ہے. دانا ہاتھ کٹ گیا، عالم کو گرنے نہیں دیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، عالم کو گرنے نہیں دیا. انہوں نے بھی آخر دم تک علم کو سنبھالا. ان کی علمداری بھی بے نظیر. مگر کیا کروں کہ علمدار کہہ کے نہ جعفر طیار سمجھ میں آتے، نہ حیدر کرار سمجھ میں آتے. علمدار کہہ کے تو بس عباس وفا سے آ رہے. ماشاء اللہ تو چاہتے ہوں گے مسائل میں بہرحال زیادہ وقت خرچ کروں، تب بھی آپ کے لیے کم ہی ہے، کیونکہ ہر غم سے آدمی گھبرا جاتا ہے. مگر یہ غم حسین ہے، یہ کوئی فطرت کی تشنگی ہے جس پیاس کو یہ بجھایا کرتا ہے. دنیا اندازہ نہیں کر سکتی اس نعمت کا جو غم حسین کی شکل میں ہم کو ملی ہے. تو ارباب اعضاء بہرحال اختصار مسائل میں نہیں ہو رہا ہے، مگر یہ کہ ممکن ہے آپ کا ذوق اعضاء اس سے بھی زیادہ طلبگار ہو. بہرحال ابھی مجھے ظاہر ہے ہمارے والد ماجد فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے دور میں بڑے ہی کامیاب ذاکر تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو الفضل عباس کا حال پہنچنے کے لیے قوت چاہیے. ظاہر ہے کہ میرا تقاضا عمر میں وہ نہیں ہے.
اس لیے جس شان سے جو حق ادا ہونا چاہیے وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا مگر ارباب ادا یہ جذبات علم پر قربان ہو رہے ہیں. جب تک اصحاب جا رہے تھے اس وقت تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کیونکہ خاندان رسالت کے ماحول میں پرورش پائی تھی. علی ایسے فتح و بلیغ کے بیٹے تھے تو بے محل ہے. ابھی کوئی عزیز نہیں جا رہا ہے. نظام یہ مقرر ہوا ہے کہ اصحاب پہلے چلے جائیں تو عباس کیوں کرتے ہیں. مگر جب عزیزوں کی باری آئی تو فرزندان مسلم جانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے اور مولا بالکل باضابطہ جواب دیتے ہیں کہ تم تو علمدار ہو. لیجیے فرزندان مسلم کے لاشیں آ گئے اور عباس علمدار ہونے کی وجہ سے کھڑے رہے اور اب کہہ رہے ہیں جب فرزندان جعفر آ رہے ہیں تو فرزندان جعفر کہتے ارے زینب کے فرزند وہ دونوں ہوں یا ایک ہو مگر جب فاطمہ زہرا حسین عباس میں فرق نہیں سمجھتی تو زینب جو بیٹی سے خارج نہیں ویسے ہی زمین میرا دار سلطنت ہوتے ہوئے فلک کی منزلیں میرے حدود رسالت سے باہر نہیں. خدا دیکھیے بدلا جملہ کہتے آگے ہوں اور وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو حیرت اس پر ہے کہ چوکر گئے اور مجھے حیرت ہے اس کی کہ یہاں چوکر رہے اور پھر جا کے چوکر ہو آئے. صحیح جس کا مرکز یہاں ہو اس کا وہاں جانا تعجب ہے اور جس کا مرکز یہی وہی ہو اس کا تو یہاں رہنا تعجب ہے اور جا کے آ جانا تعجب ہے. اب نظام روحانیت اسلام کی بلندی نمایاں ہوئی اور اسی لیے معراج بھی اس وقت ہوئی جب پہلے شادی ہو چکی تھی پہلے اولاد ہو چکی تھی. یہ دیکھا دکھلا دیا گویا اسلامی تصور کا رفعت کا درجہ کہ دیکھو بغیر شادی بیاہ کے جو روحانیت کا درجہ ہوتا ہے وہ چرخ تہاروں پر اٹھتا ہے اور جو شادی بیاہ کے عذاب کے ساتھ تصویر ہو کے جاتا ہے وہ اتنے اونچے تک جاتا ہے. اور اب یہ قرآن کی روایت نہیں ہے یہ ممبروں پر آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں اور اسی لیے ہو سکتا ہے وہ سواتر کے درجے پر کہ اس کا انکار کفر ہو جائے نہ ہو مگر برابر آپ نے سنا ہوگا وہاں کسی خاص لہجے میں بات ہونا اور وہاں کسی خاص ہاتھ کا مشابہ ہاتھ کا پردے سے باہر آنا. میں کہتا ہوں اس میں بڑی روح مجمل ہے. یہ نظام اسلامی کو نبھانا ہے کہ اس منزل پر بھی آ کے ہم نہیں چاہتے کہ وہ محبتیں الگ ہو جائے اور آگے کی وجہ آواز تو بڑا آگے نہیں. ہم ان محبتوں کا احترام کرتے ہیں. یہاں بھی جو تمہیں آواز سب سے زیادہ پسند ہے وہی سنوائیں گے. جو ہاتھ سب سے زیادہ تمہارے پسند ہے اور وہ پسند اس لیے کہ ہمارا کام اس ہاتھ سے زیادہ ہوتا ہے. اور آگے کی آواز تو بولے آگے اور اب مجھے کوئی محتاط لفظوں کی ضرورت ہے. بظاہر تو
بہت غلو کی حد میں چلا جانا آسان ہو جائے گا یہاں، اور ذرا بھی احتیاطی لفظوں کے استعمال میں ہو جائے، مگر کیا کروں، یہ روایت اگر صحیح ہے، میں نے کہا تو تواتر کی اس منزل پر نہیں ہے کہ انکار کو ہو جائے، کوئی اگر کہہ دے ایسے فرضی کی روایت معتبر نہیں ہے تو یہ کہیے گا دیکھیے انکار ہو گیا، دیکھیے یہ کافر ہو گئے، نہیں کافر تو وہ ہوتا ہے جو ضروریات دین میں داخل ہو، وہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس روایت کی شکل میں جس سے میں نتیجہ برآمد کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں ضرورت ہے اس کی، وہ چاہے روایتی طور پر کچھ ہو مگر روایتی طور سے میں مان رہا ہوں کہ یہ اس آواز میں بات ہونا چاہیے تھی اور وہی کا ہاتھ نکلنا چاہیے تھا، جو آپ نے سنا ہے وہ بالکل صحیح ہے، میرا دل کہتا ہے صحیح ہے، چاہے روایتی طور پر صحیح ہو اصطلاحی طور پر نہ ہو، صحیح نہ ہو، لیکن یہ کہ میرا دل کہتا ہے کہ صحیح ہے، تو اب جناب والا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے کہ یہ ہاتھ بلند ہو رہا ہے اور یہ جناب لہجے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ خالق چاہتا ہے کہ وہ محبتیں جو وہاں ہیں وہ محبتیں میں اس بلندی کے خلاف بھی نہیں سمجھتا، اس منزل جنا فتح اللہ کے خلاف بھی میں نہیں سمجھتا، تو اب بتائیے جو جزوے معراج پیغمبر ہو جائے جن کی الفت وہ ہمارے لیے اگر جزوے دین مانے تو یعنی ان کے لیے وہ معراج تقرب الہی تھی تو ہمارے لیے معراج رضا الہی نہیں ہے، معراج رضی اللہ پھر بلند آواز سے صلوات۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے اسلام کا امتحان، یہ نہیں ہے کہ شادی نہ کرو، اسلام کا امتحان یہ نہیں ہے کہ بیاہ نہ کرو، اولاد نہ ہو، نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ شادی ہو مگر بیوی کی محبت فرائض پر غالب نہ آئے، اولاد ہو مگر اولاد کی محبت فرائض پر غالب نہ آئے۔ اب ذرا دیکھیے مستعد تاریخی کا جیسے دو کا مجموعہ چار ہجرت کے دوسرے ہی سال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی، بالکل یعنی گھوم رہے فاطمہ زہرا محل اختلاف بہت بڑی سکون ہے، مگر شادی کی تاریخ زمانہ کسی کے نزدیک محل اختلاف نہیں، ہجرت کے دوسرے سال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی، تو اس کے معنی ہے کہ جتنے غزوات اسلامی ہوئے ہیں وہ سب فاطمہ زہرا کی شادی کے بعد، جس پہلو پر کردار رسول کی بلندی کے دنیا نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ سن 2 ہجری کے پہلے تو علی فقط چچاداد بھائی تھے، مگر سن 2 کے بعد داماد ہو چکے ہیں، اور اب جتنے غزوات اسلامی ہیں وہ سب حضرت فاطمہ زہرا کی شادی کے بعد ہو رہے ہیں، وقوع میں آ رہے ہیں، اور پھر متفق اللہ تاریخی بات کہ ہر منزل پر رسول گویا موت کے منہ میں انہیں لے گئے، اور ہر منزل پر یہ جا رہے ہیں، اب پوری تاریخ اسلام ہے اس میں، اور بلکہ میں کہتا ہوں حقیقی معنی میں پوری تاریخ اسلام
کیونکہ اب رسول کے بعد تو مسلمانوں کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ نہیں ہے. اصلی تاریخ اسلام نہیں ہے. تو پوری تاریخ اسلام ہم دیکھیے، دوسرے بچائے جاتے ہیں. میں جس بلاوا کے جملے کا حوالہ دے چکا ہوں کہ اصحاب پیچھے رکھے جاتے ہیں، عزیز آگے رکھے جاتے ہیں، اور ہر منزل پر موت کے منہ میں حضرت علی ابن ابی طالب بھیجے جاتے ہیں. تو اب جہاد ان کا ہے، مگر رسول کا امتحان کتنا بڑا ہے. اور اگر کربلا نہ ہو، اگر یہ شادی نہ ہوئی ہوتی تو منزل جہاد میں فقط رسول ہوتے اور علی ہوتے. دنیا نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہے. میں نے خود شاید آج کے پہلے 100% پہلو کے بیان کی نوکری ہو کہ ہر جہاد میں ہمیشہ ہمیں رسول و علی نظر آئے، مگر میں کہتا ہوں کیا فاطمہ زہرا کسی جہاد سے بغیر متعلق ہیں؟ وہ چاہے وحد ہو، چاہے خندق ہو، چاہے خیبر ہو، جہاں جہاں علی اتنے زخمی ہو کے گرے ہیں کہ ظاہری حیثیت سے اب کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. جنگ احد میں 70 زخم جس میں مبارک پڑا ہے، اور جنگ احد میں وہ جنگ خندق میں وہ 1000 کے مقابل والا آدمی جس کو دنیا دہل چکی تھی کہ گھوڑے کا بچہ، اونٹ کا بچہ ہاتھوں میں لے لیا بجائے سفر کے، جناتی آدمی. تو یاد رکھیے ماشاءاللہ سپرگری کا فن رکھنے والے لوگ بھی سامنے ہیں کہ جتنا ہاتھ قوی ہوگا اتنی ضرب قوی ہوگی. تلوار تھوڑی کاٹتی ہے، ہاتھ کاٹتا ہے. تو 1000 آدمی کے برابر اگر سپاہی ہے تو اس کے معنی ہے کہ 1000 ضربوں کے برابر ضرورت ہے، اور وہ ضرب سر پر لگتی ہے اور سر مبارک سے ضابطہ ہو جاتا ہے. نتیجے کو نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ ظاہری اسباب سے جان جانے میں کون کمی تھی. اس کے معنی کہ ہر منزل جس طرح امتحان رسول تھی، جس طرح امتحان علی تھی، اسی طرح امتحان فاطمہ بھی تھی. جس طرح وہ جہاد رسول تھا، جس طرح جہاد علی تھا، اسی طرح وہ جہاد فاطمہ بھی ہوتا ہے. تو دنیا والے شادی کو سمجھتے ہیں بس تقریب مسرت. اور اب میرے اتنے پورے بیان سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ شادی ہوتی ہے فرائض کا وزن بڑھانے والی. عبادت کا وزن شادی سے بڑھتا ہے، جہاد کا وزن شادی سے بڑھتا ہے. تو یاد رکھیے کہ پھر شہادت کا وزن بھی شادی سے بڑھتا ہے. اس کو تقریب مسرت سمجھ کے بس دنیا کہتی ہے کہ جو مصائب کا دن ہو اس دن شادی کا کیا موقع. یہ دنیا کا وہی شادی کا تصور ہے جو مسجد کے دے دیتا ہے. اور اب نام شادی سے بس آپ سمجھ لیے کہ بس اب سرمایہ مسرت ہو گئی تو روز غم اس کے ذکر کا کیا دخل. ہاں مجھے احساس ہے کہ آج دیر میں مجلس شروع ہوئی ہے، وہ یہاں کے نظامی مجالس کے ماتحت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو دیر سے شروع کیا جائے، مگر اسی تناسب سے ظاہر ہے کہ پھر بیان اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ بے وقت ہو جائے. اس لیے ادھر ادھر آگے نہیں بڑھوں گا. کچھ حضرات تو براہ راست واقف ہوں گے
कुछ सुने सुना वापस होंगे, मुझे जरूरत नहीं है। हमारे खानदान में यहाँ इसी की राशि में एक इंसान यहाँ ऐसा हो गया कि महीना सवा महीना हुआ था शादी को, और उसके बाद जो दामाद था वो पगाई लाई उठ गया। तो अब जब उसका जिक्र होता है सानेह का, तो इसके साथ शादी का जिक्र जरूर होता है, यानी तज़किरे गम का जुज बन गया कि अरे अभी ये महीना सवा महीना हुआ था शादी को। अब जो उस मरहूम के वालिद होंगे वो भी उसका जिक्र करेंगे। तज़किरे गम ना वाक़िफ़ से या वाक़िफ़ात से धारे तासुरात के लिए तो बस यही कहेंगे, आए मुझे क्या मालूम, अरे अभी एक महीना तो हुई था उसकी शादी, सवा महीना तो हुई था शादी। जो लौकी वाले लौकी के बाद वो भी इंसारे दर्दमंदी में इंसारे गम में यही करेगा कि अरे अभी उसकी शादी को महीना सवा महीना हुआ। और इससे ज्यादा एक दिन दो वाक़या मेरा सुना हुआ है, कुछ लोगों ने मीर की तरफ उसे मंसूब किया है, मुझे नहीं मालूम कि वाकई उनके तज़किरे में है या नहीं। बहरहाल वो जिसका भी हो, दर्द अंगेजी हुई शख्सियत से तारुफ की जरूरत नहीं होती। मैंने मीर का पहली दफा जब सुना तो उन्हीं का नाम, उनके थी कोई लौकी और वाकई वाकया उन्हीं किया करता मैंने जाना। तो गरज ये कि ये शिकायत मैंने सुनी और वो शेर तो मुझे याद है कि लौकी की शादी की और सोच सोच के जो भी जरूरियात जिंदगी होते हैं सब जहेज में फराहम किए और सब इतना एहतमाम किया न मालूम बरसों, और उसके बाद ब्याह के भेजा। उस जमाने में पालकियां होती थी तो निकाह हो गया और शादी हो गई, और उसके बाद पालकी से जब उतारने लगे तो देखा कि वो जिस्म से दुल्हन के मुफारकत कर चुकी है, यानी आई थी वो दुल्हन और निकली पालकी से लाश। तो कहने वाले ने ये शेर कहा कि खबर क्या थी हमें आराम जान इस नामुरादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाब शादी में। तो मैंने कहा शख्सियत मुझे यकीनी तौर पर मालूम नहीं, बहुत से लोगों को बिल्कुल ही मुमकिन है यकीन हो कि नहीं ये तक़ीमीर का नहीं है, किसी और किसी का हो, लेकिन ये कि वो जिसका भी हो। दर्दनाक पहलू जो होता है वो शख्सियत के तारुफ का मोहताज नहीं होता, जिस पर ये गुजरी हो बहरहाल थाने। तो आप देखिए कि वो शादी जो कि गम हो गई या वो खुशी का बायस हो गई। और अब मैं मुख्तरस अफराद को यानी बिल्कुल सच्ची जहन वालों को भी मुतवज्जह करूंगा कि ये सानेहा हो महीना सवा महीने वाला, या वो हो कि पालकी से दुल्हन उतरी तो रूह ने जिस्म से मुफारकत कर ली थी, जो भी हो शादी के वक्त मालूम नहीं था कि ये होगा, तो वक्ती खुशी तो हुई होगी, बाद में होगी जो गम बनी। दिखला रही मेरे पास यहां भी न बाप को यह मालूम था कि शादी के बाद ये हो जाएगा, न लड़की के बाप को, न लड़के के बाप को, न अजीजों को, किसी को, न खुद दूल्हा को, न खुद दुल्हन को, किसी को यह खबर नहीं कि बाद में ये हो जाएगा। वो बाद में खुशी ना खुशी बन गई, बाद में शादी ना शादी हो गई, बाद में मसर्रत गम से बदल गई।
یا اس دلہن کے باپ کو بھی وہ تو جب پنس سے نکالا تب خبر ہوئی، اور جب نکاح کیا ہے، جب شادی کی ہے، اس وقت تھوڑی خبر تھی کہ یہ ہوگا. تو وہاں بھی شادی دو وقت سے خبر مسلط ہوئی ہوگی، لیکن جہاں دولہا جانے کے لیے تیار ہو مرنے کے واسطے. اور معاف کروں گا شعراء سے اور ممکن ہے بعض ذاکرین سے بھی کہ وہ تو ہمارے شاعروں نے نہ جانے کیوں نظم کر دیا ایک رات کی بیاہی اور ایک رات کا دولہا. ارے جس روایت پر بنیاد ہے اس میں رات کا ذکر ہے، رات کا اس میں دخل ہی نہیں ہے. اصل روایت جو ہے بھی پوری عرض کروں گا کہ رات کا کیا سوال، بس جس وقت مرنے جا رہے ہیں تو جس وقت ماں دولہا بنا رہی ہے اس وقت بھی جانتی ہے کہ اسے دولہا بنا رہی ہوں جو مرنے جا رہا ہے. ارے جس دلہن کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ بھی ہے اسی وقت یہ جانتی ہے کہ وہ میرا شریک حیات ہو رہا ہے جو مرنے جا رہا ہے. چچا جو آپ پڑھ رہا ہے وہ بھی یہی جانتا ہے کہ جس کا آپ پڑھ رہا ہوں اس کو بھیج رہا ہوں، اور جو جانے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو ارباب اعضاء ایک رات کے بیاہ، ارے تھوڑی دیر کا بیاہ، اور وہ بھی ایک فریضہ اسلامی اس کے ادا کا. بس اب وہ روایت اس کو رب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اسی پر ختم کہ خاندان رسالت کا بچہ تھا، جانتے تھے کہ کمسنی مانے جہاد ہوتی ہے، اس لیے سوچا کرتے تھے اپنی جگہ کہ کہیں میری سے کمسنی سنگ راہ نہ بن جائے. اطمینان حاصل کرنے کا محل میں تھا. خلاف بلاغت ہے ایسے تلخ تذکرے کو چھڑونا خود سے. شب عاشور امام نے جب وہ خطبہ پڑھا کہ کل روز قربانی ہے، مطلب یہ، اور حضرت ابوالفضل العباس اپنے جذبات کو ظاہر کر چکے ہو تمام عزیز، یعنی طے ہو گیا کہ کوئی جائے گا نہیں، ان سب کو قربان ہونا ہے. تو اب علی اکبر نہیں کھڑے ہوئے، عباس نہیں کھڑے ہوئے، کوئی بھی جو حد بلوغ تک نہیں پہنچ چکا تھا وہ نہیں کھڑا ہوا، مگر قاسم کھڑے ہو گئے. اس وقت محل مل گیا مدت کے اپنے تردد کو دور کرنے کا. مجھے کیوں چچا کیا ہمارا بھی نام محضر شہادت میں ہے؟ کل یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہوگی. بس 19 سال بچے کا معلوم. اس لیے حسین ایک سوال کیے لیتے ہیں کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ بچے نے بے سمجھے کوئی بات کہی تھی. مولا پوچھے لیتے ہیں کہ یا بنیا کیف الموت عندک، اے بیٹا تمہاری نظر میں موت ہے کیسی چیز؟ اب قاسم جواب دیتے ہیں، میں کہتا ہوں جواب مضمون کے لحاظ سے بڑا اونچا ہے، لیکن ہر انصاف پرداز، ہر مقرر، ہر طریقے استعمال الفاظ کا جاننے والا وہ فیصلہ کرے کہ الفاظ قاسم کمسنی کا پتہ دے رہے ہیں. کوئی بڑی عمر والا یہ تشبیہ نہیں دے سکتا. مولا کہتے ہیں تمہارے نزدیک موت کیسی چیز ہے؟ قاسم کہتے ہیں یا ہم نے احلا من العسل، یہ چچا رہے ہو کہ شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے، شہد سے زیادہ شیریں چیز ہے. بس اب وجہ تردد کمسنی تھی،
اور بلاغت یہ ہے کہ جو وجہ تردد ہو اس کو قوی تر مثال پیش کر دی جائے تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. کیونکہ کمسنی کی وجہ سے بیٹے کو تردد تھا, بھتیجے کو فکر تھی, اس لیے مولا نے کہا کہ اے بیٹا, ارے کل تو وہ دن ہے کہ تمہارا کیا ذکر, تمہارا ننھا بھائی علی اصغر وہ بھی میدان قربانی میں نظر حق ہوگا. کیونکہ پوری روایت پڑھنا اس لیے اس طاقت سے نہیں پڑھ رہا ہوں. تو جناب والا اپنا یعنی جو پہلو وجہ تردد تھا اس کے بنا پر تو اطمینان ہوا مولا کے کہنے سے, مگر علی اصغر کا نام جو لیا تو دوسرے اس کی طرف ذہن چلا گیا تو گھبرا کے کہنے لگے کیوں چاچا کیا یہ اختیار خیمے میں آ جائیں گے؟ ماشاء اللہ اجرکم علی اللہ. ہر جگہ پر میں اس کو ختم کر سکتا ہوں مگر مجھے آخر تک پہنچنا ہے. فرماتے نہیں میری زندگی میں یہ تو دخل نہیں, یہ تو مجال نہیں ہے. اب مجمل طور سے شہادت جناب علی اصغر کا حال بیان کیا. اس طرح رات کو اطمینان حاصل کر, مگر صبح جو ہوئی اور اب سلسلے شہداء شروع ہوا تو جب تک اصحاب جا رہے ہیں تب تک قاسم نہیں کچھ کہتے, کیونکہ نظام دیکھ رہے ہیں کہ عزیزوں میں سے کوئی نہیں بھیجا جا رہا ہے. تو معاذ اللہ نادان بچہ تھوڑی ہے, نقطہ رس ہے, ابھی نہیں کہتے. مگر جب عزیزوں کی باری آئی تو جیسے اب جلدی ہو گئی. سن چکے تھے کہ شہادت مجھے بھی ہو, تو آپ فرزندہ میں عقیل جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں چچا ہم, فرزندہ میں جعفر جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں چچا ہم, مگر اب جو کہتے ہیں کہ ہم, تو حسین یہ نہیں کہتے کہ ابھی نہیں. اب جواب کہتے تمہیں کیوں کر لے دوں, تمہیں کس طرح دے دوں. یعنی جیسے قطعی انکار, جیسے بچے کے لیے ایک معاملہ بن گیا کہ رات کو اطمینان تو دلا چکے تھے مگر اجازت تو دیتے ہی نہیں, کرے قانون کیا. اور اب اصول باطلی کے خلاف ہے, مگر مجھے تو جو اصل حقیقت ہے وہ بھی سمجھانا ہے. میری یہ سمجھ میں آیا ہوں تو افعال امام کو امام جانے, مگر جتنا میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جو رات کو اطمینان دلایا تھا وہ تو علم امامت تھا, اور یہ آج جو قطعی انکار کر رہے ہیں یہ آئین شریعت ہے. کیونکہ شریعت اسلام میں بچہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہے. جتنے اور ہیں وہ بالغ ہیں, یہی ہے جو حد بلوغ تک نہیں پہنچا. تو بچہ اپنے نفس کا مالک نہیں ہے. ہاں بچے کے نفس کا مالک اس کا دادا ہے یا اس کا باپ. یہاں ظاہری نگاہوں کے سامنے نہ دادا ہے نہ باپ ہے. ہاں مجھے معلوم ہے جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی امام ہے, مگر اہل ادا میں کہتا ہوں اختیارات امامت کو تو شب عاشور کا خطبہ پڑھ کے اٹھا چکے تھے. اب کسی کے بارے میں تو اختیار امامت سے کام نہیں لیتے, اور اپنے بے باپ کے بھتیجے کے لیے اختیارات امامت سے کام لیں. آپ حسین کیوں کر بھیجیں, آئین شریعت ہے یہ سب جگہ ہے. اتنا اصرار کیا اور اتنا انکار سنا, اور حیرت ہے کہ انکار کیوں ہے کہ تھک کے بچہ ایک عمود خیمہ سے لگ کے بیٹھ گیا.
अमरूदे खैमा से लगते जो बैठे तो याद आया कि मेरी माँ ने बताया है कि बाप ने दुनिया से जाते वक्त तुम्हारे हाथ पर एक तावीज बांधा है और ये कहा है कि जब इस पर सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को पढ़े और इस पर अमल करे। दिल से पूछा कि क्यों कासिम, क्या इससे बढ़ के सख्त वक्त कोई आ सकता है? दिल ने कहा कि नहीं, इससे बड़ा सख्त वक्त नहीं हो सकता। बस ये महसूस करके फौरन तावीज को खोला और अब देखा तो उसमें ये लिखा था कि ए कासिम, तुम इस तावीज को उस वक्त खोलोगे। याद रखिए, इसमें मौजूदा है। इसीलिए जनाब सैयद हाशिम बहरैनी ने, जिनके लिए ये किताबों में है कुतुब रिजाल की, कि अल्लामा मजलिसी के बाद इतना बड़ा वसीउन नजर आदमी नहीं पैदा हुआ। इन्होंने सैयद हाशिम बहरैनी ने मदीनतुल महाजिर में जो 800 सफ़े की किताब मौजिज़ात मासूमीन में है, उसने इस वाक़े को दर्ज किया। मौजिज़ाए हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के तौर पर कि तावीज़ जो खोला तो उसमें लिखा था कि ए कासिम, तुम इस तावीज़ को उस वक्त खोलोगे जब तुम्हारा चचा नरग़े आदा में गिरफ्तार हो। और ए कासिम, अगर मैं होता तो मैं अपने भाई की नुसरत करता। अब मैं तो नहीं हूँगा, मैं तुम्हें अपना नायब बनाता हूँ कि तुम मेरी तरफ से मेरे भाई की नुसरत करना। बस ये तावीज़ जो पढ़ा तो अब लिए हुए हुसैन के पास आए और अब मैं कहता हूं कि हुसैन के दिल की खबर लीजिए कि अभी तक भेजने का हक न था और अब रोकने का हक न रहा। कासिम को अब कुछ कहना नहीं था। वो तावीज़ यानी वो नविश्ता हुसैन के आंखों के सामने पेश कर दिया। बस मौला ने देखा और देख के शेख मुफीद की रिवायत है कि जैसे बेबसी का एहसास है कि भतीजे को गले लगाकर इतना रोए कि तकरीबन आशा गया। और इसी रिवायत का जुज है कि जब जरा समझे रोने की शिद्दत में कमी हुई तो बस बच्चे का हाथ पकड़ा, फरमाया ये तो तुम्हें वसीयत थी, तुम इस पर अमल करो और मुझे भी तो भाई की एक वसीयत है। अब ये वे खेमे के अंदर आए, अरे कहाँ है ज़ैनब कुबरा, कहाँ है बेवे हसन, अरे वो लिबास लाओ। और उसके बाद अब ये मुसीबत